نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی واجب الاحترام ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے سورۃ توبہ کی ایک آیت کا حصہ سماعت فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کی اس کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض منہا، اس وقت سے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے۔ 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے جو جملہ ارشاد فرمایا ذالک دین القیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی صحیح دین ہے۔ رب کائنات جل مجدہ الکریم نے ہمیں اسلامی مہینوں کے بارے میں اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا۔ ان کے نام میں عرض کیے دیتا ہوں، پھر اپنے مضمون کی طرف ہم آج چلیں گے۔ محرم الحرام سے اسلامی مہینے کا آغاز ہوتا ہے۔ محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ۔ یہ 12 مہینے ہیں، ابتدا محرم الحرام سے اور انتہا ذی الحجہ پہ ہوتی۔ اسلام نے ہمیں جو بات سمجھائی ہے وہ مہینوں کی تعداد میں ہے کہ 12 مہینے، ابتدا محرم سے اور انتہا ذی الحجہ۔ جب ذی الحجہ کی 30 تاریخ آئے گی یا 29 تاریخ آئے گی تو اسلامی سال اپنی انتہا کی طرف چلا جائے۔ پھر اگلے دن جب چاند طلوع ہوگا نئے سال کا آغاز ہوگا۔ میں اس میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام نئے سال کی سیلیبریشن کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جس طرح 31 دسمبر کو رات 12 بجے سال ختم ہوتا ہے اور 12 بجے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ لوگ بڑے جوش و خروش کے ساتھ نئے سال کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اس میں وہ جس طرح کے معاملات پیش کرتے ہیں، کیا وہ اسلامی طرز عمل سے وابستہ ہیں یا ہمیں اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نئے اسلامی سال کے بارے میں ہمیں جو بتا رہی ہیں، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جب چاند دیکھو، یہ میں نے بات اس لیے عرض کی کہ اسلامی مہینے کا آغاز چاند سے ہوتا اور عیسوی مہینہ یہ سورج کے اعتبار سے چلتا۔ جب رات 12 بجیں گے تو دن ختم ہو جائے گا اور جب رات 12 بجیں گے تو اگلی تاریخ آ جائے گی۔ لیکن اسلام میں جو ہی نماز مغرب ہوگی تو اگلی تاریخ کا آغاز ہو جائے گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات ارشاد فرمائی کہ جب چاند دیکھو تو یہ دعا پڑھو، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب و ترضی ربی و ربک اللہ۔ اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے برکت والا، ایمان والا، خیریت والا، سلامتی والا بنا اور ہمیں توفیق عطا فرما ہم وہ اعمال کریں جس سے تو ہم سے راضی ہو جائے اور وہ اعمال تجھے پسند بھی ہوں۔ پھر چاند کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ربی و ربک اللہ، اے چاند تو بھی اور میں بھی، ہم دونوں اسی کے بندے ہیں۔ تیرا رب بھی وہی ہے جو میرا رب ہے اور میرا رب بھی وہی ہے جو تیرا رب ہے۔ اسلام نے چاند کو دیکھ کر یہ کلمات پڑھ کے سلامتی، عافیت، خیریت چاہی
اس مہینے کو مسلمانوں کے لیے برکت والا بنایا۔ اب نئے عیسوی سال کی ابتدا پر جو ہنگامہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے بلکہ پوری دنیا میں ہوتا، دبئی، میڈل ایسٹ، یورپ، ایشیا، جہاں جہاں پہ بھی لوگ موجود ہیں وہاں عیسوی سال کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے مردوں اور عورتوں کے اختلاط کے ساتھ۔ بڑی بڑی پارٹیز ہوتی ہیں، بڑے ناچ گانے ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ میں تاریخ بتانا چاہتا ہوں، یہ سیلیبریشن اور یہ اکٹھ تاریخ اسلام سے وابستہ نہیں۔ حضرت سیدنا ادریس اور سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے کے درمیان کا جو وقت ہے، اس میں ایک قوم پائی گئی ایسی جو دو قبیلوں پر منحصر تھی۔ ایک قبیلہ پہاڑ کی اس طرف رہتا، دوسرا قبیلہ پہاڑ کی اس طرف رہتا۔ جب اتفاقاً اس قبیلے کے لوگ اس قبیلے والوں کے پاس آئے تو بہت بڑا فرق نظر آیا۔ ایک قبیلے کی لڑکیاں بہت خوبصورت تھیں اور دوسرے قبیلے کے لڑکے بہت خوبصورت تھے۔ تو انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم اکٹھے مل کر سیلیبریشن کا کوئی اہتمام کریں، ہم اس ایک دن خاص کریں جس میں ہم سیلیبریٹ کریں ایک دوسرے کو۔ اب جب ان دونوں لوگوں نے، ان دونوں قبیلوں نے آپس میں اکٹھے یہ پروگرام بنایا تو انہوں نے اس اکٹھ میں فحاشی اور عریانی کی تمام حدوں کو پار کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا اور پردے کا حکم آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو لفظ فرمایا نا، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، سورۃ احزاب آیت نمبر 33 میں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے فرمائیں کہ ایسی بے پردگی نہ کریں جیسی زمانے جاہلیت کی عورتیں کرتی ہیں۔ اس بے پردگی سے علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے وہ حضرت نوح اور حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے کے ان دو قبیلوں کا حال بیان کیا کہ وہ جو بے پردگی کرتے تھے نا، اختلاط، جوائنٹ سسٹم اور مخلوط نظام معاشرت اور ہمارے اس دور کا مخلوط نظام تعلیم، یہ برائی اور بے حیائی کی سب سے بنیادی جڑ ہے۔ جہاں مرد اور عورت بغیر پردے کے موجود ہوں گے وہاں برائی پھیلے گی، ضرور پھیلے گی۔ اسلام نے مردوں کو علیحدہ رکھا ہے، عورتوں کو علیحدہ رکھا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ممکن کہ مرد اور عورت دونوں اکٹھے ہوں اور برائی کا وہاں سلسلہ نہ شروع ہو۔ اسلام نے اتنی احتیاط بتائی، یہ اسلام کی عظمت ہے کہ اسلام اتنی احتیاط بتا رہا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جب تنہائی میں گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو ماں کو یہ چاہیے کہ اپنی جوان بیٹی کو اس کے سگے بھائی کے پاس تنہا مت چھوڑ کے جائے، کہ شیطان ان دونوں کو بھی ورغلا سکتا ہے۔ ان دونوں کو آپس میں اکٹھے رہنے کی اجازت نہیں۔ اسی لیے اسلام بنیاد سے ہی تعلیم و تربیت کر رہا ہے کہ جب لڑکیاں اور لڑکے جوان ہوں، ان کے اندر شعور آنا شروع ہو جائے تو لڑکیوں کے کمرے علیحدہ کر دو، لڑکوں کے علیحدہ کر دو۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ گناہ عظیم ہوتا ہے کہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ مرد اور عورت، بھابھی اور بھائی اور بہنوئی اور سارے ایک ہی کمرے میں سو جاتے ہیں۔ اور میں ظلم کی انتہا بتاؤں، جب ہمارے معاشرے میں شادیاں ہوتی ہیں تو آگے سے رشتہ داروں کے داماد اور فلانے گھروں میں آ کے ہماری بہو بیٹیوں کے درمیان دن بھی گزارتے ہیں اور راتیں بھی گزارتے ہیں، اور ہماری غیرت ایمانی کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم ایمانی طور پہ مر چکے ہوں۔ پوری کتب حدیث میں غیرت ایمانی کے معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سخت جملہ کسی کو نہیں کہا جو اس بندے کو کہا۔ فرمایا وہ دیوس ہے جس کی محارم کے پاس غیر بندہ کھڑا ہو اور وہ اس سے باتیں کر رہا ہو تو اس کے ایمان میں جوش اور غصہ اس کو نہ آئے اور یہ ٹھنڈا اور بے شرم بن کے وہاں ان کی گفتگو سن رہا۔ فرمایا یہ دیوس ہے۔ اور ہم الا ماشاء اللہ اچھے لوگ تو اچھے، ہم سب اسی کا شکار ہو گئے، مصلحتوں کا، مجبوریوں کا نام دے دیا ہم نے اس کو پتہ نہیں کیا کیا نام دے دیے اور اپنی دنیاوی زندگی کو ہم بڑے عیش و عشرت کے ساتھ گزارے۔ اسلام نے نئے سال کی ابتدا میں کسی قسم کی سیلیبریشن کا حکم نہیں دیا۔ اگر ہم تاریخ اسلام پڑھیں تو اسلام کی ابتدا بھی بڑی قربانی ہے اور اسلام کی انتہا بھی بڑی قربانی ہے۔ محرم میں یکم محرم الحرام حضرت سیدنا عمر بن خطاب، 10 محرم الحرام شہدائے کربلا
اور کئی شہیدوں نے اپنا خون دے کر اسلام کی عزت و وقار کو بلند کیا. یہاں ابتدا میں جانی قربانی اور جب انتہا آیا ذی الحجہ تو مالی قربانی آ گئی. اسلام تو سارا قربانیوں کا نام. سیلیبریشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مردوں اور عورتوں کو اکٹھا کریں اور بے حیائی کی تمام حدوں کو پار کر دیں. خوشی، اسلام خوشی کا تصور ہمیں یہ دیتا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کوئی خوشی ملے اس دن اللہ کی اور زیادہ عبادت کرو. ہم اس میں 2 دنوں پہ غور کریں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی کے دن دیے. ایک دیا قربانی کے لیے، دوسرا دیا رمضان کے روزے رکھنے کی خوشی میں. دونوں میں عام دنوں میں ہمیں 5 نمازیں پڑھائیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اس دن ہمیں 6 نمازیں پڑھائیں کہ ایک اور نماز پڑھو، عبادت کرو، 2 شکرانے کے سجدے اور کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا جھکا ہوا سر دے کر اپنی بارگاہ میں تمہیں اور نعمتوں سے مالا مال کرے. تو اسلام میں نئے سال کی جو سیلیبریشن ہے یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے. ہاں اگر کوئی محرم الحرام میں کوئی پروگرام کرنا چاہتا ہے لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے، درس کا اہتمام کرے، کسی جید مصلح عالم دین کو، شعلہ بیان کو نہیں. شعلہ بیانی ہمارے معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر گئی. شعلہ بیانی کیا ہے؟ ہم نے ایسا بیان کرنا ہے جس سے آگ لگا دینی؟ نہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بیان کیا کہ بگڑے ہوئے انسان بن گئے. آپ نے اتنی خوبصورت اصلاح فرمائی. ایسے دائیں طرف سے آپ کا رخ چلتا اور اتنی آہستگی سے آپ بات ارشاد فرماتے کہ جو بات ادھر والے سن رہے ہوتے وہ ادھر بھی آواز پہنچ جاتی. صحابہ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات سنتے آہستہ سے آپ بولتے، تھوڑے تھوڑے لفظ بولتے، اور اگر ہم چاہتے تو انگلیوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات گن سکتے تھے. اور اس میں میں بتاؤں، جوش خطابت اور مسجع اور مکفّہ کلام کرنا اور خوبصورت گفتگو کرنا اور نہ سمجھ آنے والے لفظ بولنا یہ اچھے مقرر کی علامت نہیں. اچھا مقرر وہ ہوتا ہے جو اپنے سننے والوں کی سمجھ اور فکر کے مطابق گفتگو کرتا. اگر ایک بندہ سامنے ایک بھی کلاس نہیں پڑھا ہوا، اس کے سامنے میں بیٹھ کے انگلش میں تقریر کروں یا عربی میں یا فارسی میں لفظ بولوں تو مجھے تقریر کرنے کے لیے مہارت تامہ تو حاصل ہے، لیکن اس مقام پر میں بہت بڑی غلطی کر رہا ہوں یہ لفظ بول کے کہ میرے سامنے تو وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے جو ان لفظوں کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. میں اس کے سامنے وہ سادے سے لفظ بولوں جو اس کو سمجھ آ جائے تاکہ اس کی زندگی کی کایا پہ پلٹ جائے. تو اسلام نے نئے سال کی ابتدا میں کوئی ایسا پروگرام نہیں رکھا جس میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہو. میں یہاں یہ بات بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں، کوئی بندہ اگر غور کرے تو ہمیں بے دینی اور بے حیائی کی بہت بڑی گزرگاہ نظر آ رہی ہے. یہ ہمارے جوائنٹ سسٹم اسکول اور ہماری کو ایجوکیشن کی اکیڈمیز یہ زناکاری کی ابتدا ہے اور یہ زناکاری کے بہت بڑے اڈے ہیں. یہی حال ہمارے کالجز کا ہے، یہی حال ہماری یونیورسٹیوں کا ہے. پھر ہم کس بات کے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں؟ یہ جو جگہیں جن کے دروازوں پہ لکھ دیتے ہیں کہ یہاں ایک مقدس فریضہ کی تکمیل ہوتی ہے، تو کون سا فریضہ اندر پورا کیا جا رہا؟ مردوں اور عورتوں کو اکٹھے بٹھانے کا. میں آپ کو حدیث مبارک سناتا ہوں. امام بخاری نے بخاری شریف میں یہ حدیث لکھی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی زبان زنا کرتی، انسان کا ہاتھ زنا کرتا، انسان کا پیر زنا کرتا، انسان کے کان زنا کرتے، انسان کے جسم کے اعضاء زنا کرتے. عرض کی حضور کیسے زنا کرتا؟ فرمایا جب برا لفظ کہا تو یہ زبان کا زنا ہے، جب غیر محرم کو پکڑا تو یہ ہاتھ کا زنا ہے، جب اس کی طرف چل کے گئی تو یہ پیر کا زنا. ایک ایک بات آپ نے تفصیلاً سنا دی اور فرمایا انسان کا جو جسم ہوتا ہے اس کی ہر شے زنا کرتی ہے، اور جو انسان کے جسم کا مرکز خاص ہوتا ہے وہ تو صرف پابند ہوتا ہے اپنی فکر اور اپنے ذہن کا. اب وہ کیا ہے؟ جب میں اکیڈمی میں بیٹھا پڑھ رہا ہوں
اور میرے سامنے ایک غیر محرم لڑکی بیٹھی ہوئی ہے تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور اس کی خوبصورتی میرے دل میں سرایت کر رہی ہے، شیطان وسوسے ڈال رہا ہے اور میرا ایمان اور دین برباد کر رہا ہے۔ میں وہاں تو پڑھنے گیا تھا کہ میں دشمنوں کا، یہودیوں کا اور کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کی زبان سیکھوں، اور زبان سیکھتے سیکھتے میرا اپنا بھی ایمان برباد ہو گیا۔ اس لیے انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ کبھی اپنی بیٹیوں، جوان بیٹیوں اور جوان بیٹوں کو ایسی جگہوں پہ مت داخل کروائیں جہاں لڑکیوں کی جگہ اور لڑکے داخل ہوں، اور جہاں لڑکوں کی جگہ ہوں تو لڑکیاں داخل۔ میں آپ کو حکم قرآنی سناتا ہوں، سورۃ نور میں آیت نمبر 30 اور 31، اور یہ ہمارے معاشرے کا کتنا بڑا ظلم ہے، اور یہ درد بھری ایک سٹوری ہے کہ پہلی کلاس سے لے کر، پلے گروپ سے لے کر، اور یہ ہماری درد بھری کہانی ہے کہ پلے گروپ سے لے کر ایم اے تک پورے ہمارے اس معاشرے میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے، جی ٹھیک ہے، یہ ہماری ایک درد بھری سٹوری ہے، ہماری ایک درد بھری کہانی ہے کہ پلے گروپ سے لے کر ایم اے کی کلاس تک جو کچھ بھی پڑھایا جاتا اس میں وہ کچھ نہیں ہے جو رسول اللہ فرما رہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیٹیوں کو سورۃ نساء پڑھاؤ، اپنی بیٹیوں کو سورۃ احزاب پڑھاؤ، اپنی بیٹیوں کو سورۃ نور پڑھاؤ، سورۃ حجرات پڑھاؤ۔ ایمان، معاشیات، معاشرتیات، میکا، سسرال، پردہ، حیا، تقوی، طہارت، ہر زندگی کا مسئلہ اس کے اندر۔ یونیورسٹی اور کالجوں میں جو ہماری نوجوان بہنیں اور بیٹیاں جو کچھ کر رہی ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ کھلے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، کسی وقت میں یہ تصور ہوتا تھا کہ پی ٹی وی پہ خواتین آنے والی وہ سر کے اوپر دوپٹہ لیتی تھی، دوپٹے بھی گئے، اب تو دوپٹے کا تصور نہیں ہے، اور ہمارا میڈیا جو پروگرام دکھا رہا ہے اس میں دوپٹہ آہستہ 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 کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ ہماری آنے والی نسل کو فیڈ کیا جا رہا ہے کہ دوپٹہ جو ہے وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ اور ایسے اسکالر دنیا میں بے ایمان قسم کے پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں دوپٹے شپٹے کی اس کو ضرورت نہیں جس میں رسول اللہ کی شریعت کے، جس کے گلے میں رسول اللہ کی شریعت کا پٹا ہوتا۔ تو بابا پھر دوپٹے کی کس کو ضرورت ہے؟ دوپٹے کی تو ضرورت ہی اسی کو ہے جس کے گلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پٹا ہے، جو حضور کی شریعت کی تابع داری میں۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میری رشتہ دار خاتون کی بیٹی جو بالغ ہو گئی ہوئی تھی، ابھی نئی نئی بالغ ہوئی تھی، میرے گھر آئی تو اس کے سر پہ جو دوپٹہ تھا نا وہ اتنا باریک تھا کہ اندر سے اس کے بال نظر آ رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہی تو آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ کریم آقا علیہ السلام کا جب رخ پھرا ہوا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے دیکھا تو آپ نے اس کے بازو کو پکڑا اور اس کو اپنے ساتھ لے گئی، اور اس کا وہ باریک شفون کا جو دوپٹہ پھاڑ کے اپنے گھر سے اس کو ایک بھاری اور وزنی دوپٹہ دیا جو آپ نے سر پہ رکھا اس چھوٹی بچی کے، اور فرمایا کیونکہ تم بالغ ہو اس لیے سر ڈھانپ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ۔ اور آج بیٹیاں کھلے گلوں کے ساتھ، کھلے سروں کے ساتھ معاشرے میں ایسے پھر رہی ہیں، اور کتنی بڑی مسلمانوں کے خلاف سازش ہے کہ ہماری عورتوں کے پہننے والے لباسوں کے سارے دوپٹے شفون اور ریشم کے بنا دیے کہ دوپٹے کے باوجود اس کے جسم کا ہر حصہ نظر آتا۔ کس حیا اور شرم کی ہم بات کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فکرہ جو اگر انسان اپنے دل میں اتار لے تو قیامت تک اس کی زندگی بدل جائے۔ فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، کہ جب تیری حیا فوت ہو جائے پھر تو تیرا جو جی چاہتا ہے وہ کر، کیونکہ یہ سارے معاملات وہ بندہ کرتا ہے جس کے دل میں حیا ہوتی۔ اور بیٹیوں کو، بیٹوں کو رسول اللہ نے تربیت کرتے ہوئے فرمایا 31 نمبر آیت اور 30 نمبر آیت، پہلے 30 اس میں بیٹوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان ایمان والے مردوں سے یہ بات کھلے اور واضح لفظوں میں کہہ، یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھو، آنکھ بھٹکی بے راہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ برائی کی سب سے پہلی جڑ ہے، اگر یہ پاک ہے تو سارا جسم پاک ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ جو تقوی والے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں۔ ایک عورت سبزی فروش کے پاس سبزی لینے کے لیے بازار میں گئی، اور وہ جو سبزی بیچنے والا تھا وہ انتہائی خوبصورت لیکن اللہ کا ڈر اور خوف رکھنے والا۔ جب اس نے اس مرد کو خوبصورتی کی
انتہا پہ پہنچے ہوئے جوان کو، سرخ گالوں والوں کو اور گلابی ہونٹوں والے انسان کو دیکھا تو اس کی نیت میں شیطان نے فتور پیدا کر دی۔ اس نے ڈھیر ساری سبزی خریدی، پھر وہ اس نوجوان سے کہنے لگی کہ ایسا کر، یہ سبزی بہت زیادہ ہے، میں اس کو اٹھا کے لے نہیں جا سکتی، تو اس کو میرے گھر چھوڑا۔ اس نے سبزی اپنے کندھے پہ اٹھائی اور اس خاتون کے ساتھ چلا گیا گھر۔ وہ اندر لے کے گئی، اس نے سبزی رکھوائی، پھر اس نے دروازہ بند کر دیا اور اپنی بری خواہش کا اظہار کیا۔ نوجوان کا جسم اللہ کے خوف سے کانپنے لگ گیا۔ پھر اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ یہاں سے چھٹکارا کیسے ممکن۔ وہ اس عورت سے کہنے لگا اگر مجھے اجازت دو تو میں بیت الخلاء سے ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بیت الخلاء میں فلش سسٹم اور پائپ سسٹم نہیں ہوتا تھا۔ گھر میں وہ بڑی سی ٹرے اور کنالیاں رکھی ہوتی تھی لوگوں نے، جو فضلہ اس میں جمع ہوتا، جا کے اس کو باہر پھینکا جاتے تھے اور پھر وہ جگہ صاف کر دیتے۔ اندر بیت الخلاء میں وہ کنالی پڑی ہوئی تھی، وہ برتن پڑا ہوا تھا جس میں فضلہ رکھا جاتا، اس میں فضلہ موجود تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ گندے کیے اور سارے جسم کے اوپر گندگی لگا لی اور باہر آیا۔ جب اس عورت نے دیکھا تو اس کے جسم سے بو اور تعفن نکل رہا تھا۔ اس نے کہا چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ بندہ باہر گیا، اس نے اپنے جسم کو پاکیزہ پانی اور صاف پانی سے طیب اور طاہر کیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یہ گندگی میں نے تیرے خوف سے لگائی تاکہ اس عورت غیر محرم عورت کا ہاتھ نہ مجھے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے جسم میں ایسی خوشبو پیدا کر دی، وہ جس راستے سے گزرتا تھا وہ راستہ بھی خوشبو والا ہو جاتا کہ اس نے گندا کیا اپنے جسم کو میرے خوف اور ڈر کی وجہ سے۔ اگر یہ گندا نہ کرتا تو عورت اس کی عزت کو گندا کر دیتی۔ اسلام ہمیں حیا کا یہ درس دیتا۔ تو یہ جتنے جوائنٹ سسٹم ہوتے ہیں، اسلام نے خوشی سے منع نہیں کیا۔ خوشی جیسے مرضی کریں، خاندانوں کے خاندان اکٹھے کریں، مرد علیحدہ رکھیں، عورتیں علیحدہ رکھیں۔ خوشی کا یہ منع نہیں ہے کہ شریعت کی ساری حدوں کو پار کر دو۔ میں یہاں ایک لفظ کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا جب رسول اللہ سے نکاح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کچھ عمر مبارک کم تھی۔ عید کا دن ہوا تو اس وقت مسلمان عید کی نماز پڑھنے کے بعد عید الفطر کی تیر اندازی کرتے تھے۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کی حضور میں نے تیر اندازی دیکھنی۔ تو آپ نے اپنے کندھے کے پیچھے کھڑا کیا تو بی بی عائشہ صدیقہ یہاں اپنی کوہنی رکھ کے تو تیر اندازوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہمارے محدثین نے اس کی وضاحت کی ہے، فرمایا کوئی بندہ اپنے ذہن میں یہ باطل خیال نہ لے کے آئے کہ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ان مردوں کو دیکھ رہی تھی۔ فرمایا نہیں، ان کی مشقوں کو دیکھ رہی تھی کہ تیر کیسے چلتا ہے اور کیسے پہنچتا۔ یہ آپ کی طبیعت کی پاکیزگی تھی۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب اسلام نے پردے کا حکم نافذ فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں سڑکوں کے درمیان میں مت چلیں۔ آج ہم بازاروں میں دیکھتے ہیں بازار عورتوں سے بھرے ہوئے ہیں، وہیں مرد چل رہا ہے وہیں عورتیں چل رہی ہیں اور کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں، اور مردوں کے جسم عورتوں سے اور عورتوں کے جسم مردوں سے ٹچ ہو رہے ہیں۔ یہ کام تو اسلام نے حرم کعبہ میں بھی کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یہاں ایسے ایسے بے دین لوگ میڈیا پہ بیٹھ کے اسکالر بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر اختلاط والے پروگراموں کو ختم کرنا ہے تو پہلے بیت اللہ کا حج ختم کرو۔ کہاں بیت اللہ میں بے حیائی ہوتی؟ بیت اللہ میں عورت جب طواف خانہ کعبہ کرتی ہے تو وہ مردوں سے جدا ہوتی ہے، اور جب رش ہو جاتا ہے تو اس کا محرم اس کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے تاکہ کسی غیر محرم کا جسم اس کے جسم کو نہ چھو سکے۔ ایک طرف بیٹا کھڑا ہو جاتا ہے، ایک طرف بھائی کھڑا ہو جاتا ہے، پیچھے باپ کھڑا ہو جاتا ہے، آگے اس کا شوہر کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ ہر طرف سے اپنے محارم کی لپٹ میں ہوتی ہے تاکہ غیر محرم کے جسم کا ایک حصہ اس کو نہ چھو سکے۔ اسی لیے تو عورت کو قریب حجر اسود کے جانے سے منع کیا۔ اگر وہاں رس ہے تو عورت نہیں جا سکتی کہ یہ حجر اسود کو چومے گی تو پتہ نہیں کتنے غیر محرموں کے جسم سے اس کا جسم چھو جائے گا۔ اسلام نے اتنی احتیاط بتائی۔ تو جب بازار سے عورت گزرے اور بازار سارا مردوں سے کھچا کھچ بھرا ہو، کسی کے ساتھ کندھا لگ رہا ہے، کسی کے ساتھ یہ کندھا لگ رہا ہے، کسی کے سامنے ٹکر ہو رہی ہے، کوئی پیچھے سے ٹکرا رہا ہے، تو میں خیال کروں کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مومنہ مفکرہ محدثہ مقننہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سڑک کے درمیان میں نہ، راستے کے درمیان میں مت چلو۔ فرمایا میں دیوار کے ساتھ اتنا دیوار کے ساتھ ہو کے چلتی کہ بسا اوقات جب میں گھر پہنچتی تو میرے پہلوؤں سے خون بہہ رہا ہوتا تھا۔ یہ شرم و حیا کی انتہا ہے۔
تو نئے ہجری سال میں کسی ایسے کام کے کرنے کی اجازت نہیں ہے جس میں فحاشی اور عریانی ہو۔ ہاں، برکت کے لیے تلاوت قرآن مجید، لوگوں کی اصلاح کے لیے وعظ، بزرگوں کی آمد اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچانے کا اگر کوئی پروگرام کیا جاتا ہے جس میں مردوں کا آنا بھی ہے، عورتوں کا آنا بھی ہے، لیکن دونوں کی نشست جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ، دونوں کے راستے علیحدہ علیحدہ ہے، تو ایسے پروگراموں کو ضرور کرنا چاہیے کہ جس طرح مردوں کو علم دین سیکھنے کا حق ہے اسی طرح عورتوں کو بھی علم دین سیکھنے کا حق ہے، بلکہ ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو علم دین سکھائیں، اپنی بیویوں کو علم دین سے آگاہ کریں۔ یہی عورتیں ہیں جو ہماری آگے چل کے نسلوں کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنے والی۔ اس لیے انتہائی محترم المقام ناظرین کرام، جب آپ نئے ہجری سال کا آغاز کریں تو انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی احترام کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے ہجری سال کا بھی آغاز کریں اور عیسوی سال کا بھی آغاز کریں۔ اربوں روپے کی آتش بازی ہوتی ہے جب 31 دسمبر کی رات ہوتی ہے اور ساری حدوں کو پار کر دیا جاتا ہے اور مال روڈ اور ڈیفنس اور جوہر ٹاؤن اور اے بلاک اور بی بلاک سارے فحاشی اور عریانی کے اڈے بنے ہوتے، کون پوچھنے والا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، آپ نے سڑک کے کنارے ایک مرد اور ایک عورت کو کھڑے ہوئے دیکھا، فرمایا کون ہو تم؟ کہنے لگے ہم دوسرے علاقے سے آئے ہیں، یہ میری بیوی ہے، میں یہاں کھڑا اس لیے ہوں کہ میں اس سے بات چیت کر رہا ہوں راستے کے بارے میں کہ ہم نے جانا کہاں ہے، ہم کس کے ہاں ٹھہرنے والے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم یہاں کے رہائشی ہوتے تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا، کہ کیا تمہیں اس قانون کا نہیں پتہ کہ میں نے راستے میں کھڑے ہو کے ایک عورت کو ایک مرد کے ساتھ بات کرنے سے منع کیا ہے، اگرچہ وہ سگے میاں بیوی ہیں؟ دیکھنے والے کو تو نہیں پتہ، کیوں؟ جب دیکھنے والا یہ دیکھے گا اس کو نہیں پتہ کہ یہ میاں بیوی ہیں، وہ فوری طور پر بدگمانی میں مبتلا ہو جائے گا، پتہ نہیں یہ بندہ کس عورت کے ساتھ کھڑا۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا، رمضان المبارک میں آپ کی زوجہ محترمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں ملنے کے لیے آئیں۔ جب ملاقات ہو گئی تو آپ نے فرمایا آؤ میں آپ کو دروازے تک چھوڑوں۔ آپ باہر چھوڑنے کے لیے گئے، دو صحابہ ادھر سے گزر رہے تھے تو آپ نے ان کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ۔ جب وہ آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری بیوی ہے۔ عرض کی حضور ہم نے تو کچھ نہیں کہا۔ فرمایا تم نے کچھ نہیں کہا، لیکن یہ جو نفس ہے نا، اگر یہ کہہ دیتا، یہ بدگمانی میں مبتلا کر دیتا تو سارا ایمان ضائع ہو جاتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بدگمانی آئے تو نبی اللہ کے بارے میں بھی آ سکتی ہے، تو عام مسلمان کدھر رہ گیا؟ اور نبی اللہ کے بارے میں بدگمانی آتے ساتھ ہی نبی اللہ کی تو بات ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اگر شیخ کامل کے خلاف بھی مرید کے دل میں بدگمانی آ جائے تو بیعت ختم ہو جاتی ہے سر۔ تو نبی اللہ سے تو رشتہ ہی بڑی دور کا ہے، ان سے تو اتنا مضبوط مومن کا رشتہ ہے کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی گزرنے کی وہاں سے گنجائش نہیں ہے۔ جہاں بدگمانی آئی وہاں تعلق ختم ہو گیا۔ اس لیے ہمیں اپنے سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے، میں یہ نہ کہوں کہ اسلام نہیں ہے جی، میں یہ نہ کہوں ہمارا نظام صحیح نہیں ہے، مجھے کس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی؟ میں اپنے گھر سے کام شروع کروں، جو کام میں چاہتا ہوں معاشرے میں ہو پہلے میں اپنے گھر سے شروع کروں۔ میں اپنی بیٹی کو برقع پہناؤں، میں اپنی بہن کو برقع پہناؤں، میں اپنی بیوی کو نقاب کرواؤں، میں اپنی ماں کو حجاب کرنے کا کہوں۔ جب میں اپنے گھر کو سنوار لوں گا، جب میں تبلیغ اپنے گھر سے شروع کروں گا، میرے گھر والے میری بات مان کر صحیح راستے پہ آ جائیں گے اور ہر بندہ اپنے گھر کو سنوارے گا تو اسلام نافذ ہو جائے گا۔ اور یہی سب سے بڑی بات، اور یہی ہمارے سال کا سب سے اہم ترین پیغام ہے۔ ابتدائی سال میں پیچھے جو زندگی گزر گئی اس سے میں سبق حاصل کروں اور آنے والے زندگی کے دنوں کو میں غنیمت جانوں، اور جو دن موجود ہے اس سے اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی نعمت سمجھ کے اچھے کام کر کے میں اپنی بھی زندگی سنواروں، معاشرے کے لوگوں کے لیے بھی فائدے کا سبب بنوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مختصر سی گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔